أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ وہ ان کے آئندہ اور موجودہ حالات سے خوب واقف ہیں اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ نے تم کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے رہو۔ اللہ نے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر، لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ ہی تمہارے کارساز ہیں، اور کتنے بہتر کارساز اور کیا ہی بہتر مددگار ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 75 تا 78۔ یہ سورہ حج کی اخیر کی چند آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے، چن لیتا ہے کچھ پیغام بھیجنے والے فرشتوں میں سے، جو پیغام لے کر نبیوں کے پاس اور دنیا کی مختلف مخلوقات کے پاس ان کے اپنے اپنے اعتبار سے جاتے ہیں، اور رسولوں کو انسانوں میں سے بھی چنتا ہے جو اللہ کا پیغام اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اس میں کسی کی درخواست، کسی کی دعا یا کسی کے اپنی چاہت کو کوئی دخل نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان فرشتوں اور رسولوں کے بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہے، ان کے کام ہیں، ان کے جو بھی معاملات ہیں، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے جا چکا اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، مستقبل میں آنے والا ہے، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ پیغام اللہ کا فرشتوں کے ذریعے سے یا بغیر اس ذرائع کے انبیاء تک پہنچا، انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچا، اور انبیاء اور جتنے بھی فرشتے ہیں سب اللہ سے متعلق ہیں، اور اللہ ان کی ہر بات سے واقف ہے۔ اللہ کی نگرانی میں وہ کام کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات بھی اللہ ہی کی جانب لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو ایمان والو، تمہارا کیا کام ہے وہ اللہ نے یاد دلایا ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع اور سجدہ بھی رب کی عبادت ہے، لیکن رب کی عبادت کی اہم
عبادت اور اس کے اہم حصے ہیں کہ اللہ کے سامنے تھوڑا جھکا جائے اور پھر پوری طرح جھکا جائے، وہ بھی دو دو بار جھکا جائے، یہ رکوع اور سجدے کی شکل میں، تو ان کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ جس بات کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے ان کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر فرمائیں کہ اور جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں وہ کرو۔ اگر بھلائی کے کاموں کا ذکر الگ سے نہ بھی ہوتا تو عبادت میں تمام بھلائی کے کام آ جاتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت بڑا، بہت وسیع ہے۔ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں نماز روزے کی شکل میں، وہ تو ہیں ہی عبادت، وہ ضروری ہیں، لیکن اپنی عادت کی زندگی کو عبادت بنانے میں نیت کو اور اخلاص کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر اچھی نیت رکھے اور دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارے، ہر موقع کی جو دعائیں پڑھنے کو کہا گیا ان کا اہتمام کرتا رہے اور تقوی اختیار کرے، تو یہ بھی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے، اور لعلکم تفلحون کا اس پر وعدہ ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر عبادت کے ساتھ ساتھ اور اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانے کے ساتھ ساتھ خلق خدا کے لیے کام کرنے کی تلقین کی گئی۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ دین کے راستے میں جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ دین کے تمام شعبوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو اس کا کام ہے کہ محنت کر کے شریعت کے احکام کو قرآن و حدیث سے نکالے اور لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اگر وہ مجاہد ہے تو میدان جہاد میں بہادری کا مظاہرہ کرے اور اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے اپنا مال اور اپنی جان پیش کرے۔ اگر وہ دعوت دینے والا ہے تو دین کے راستے میں اور حق اور اچھی باتوں کو پہنچانے کے لیے محنت کرے۔ اگر وہ ایک استاذ اور معلم اور مدرس ہے تو وہ علم کو پہنچانے میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگائے اور اس میں محنت کرے۔ عام مسلمان ہیں تو دین کے تمام احکام پر عمل کرنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت کو برداشت کرے۔ یہ ساری صورتیں یہاں مجاہدے کے اندر اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے اور کام کرنے پر شامل۔ پھر فرمایا گیا کہ اسی نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اس آیت میں شریعت کے مزاج کو بتایا گیا ہے کہ اس شریعت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے سہولتیں ہیں۔ اس میں ایسا کوئی حکم نہیں بتایا گیا ہے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، وہ بہت زیادہ تنگی میں پڑ جائے۔ اسی لیے فقہاء نے اس سے بہت سے فقہی قاعدے نکالے ہیں جو مسئلے مسائل نکالتے ہیں۔ ان میں قرآن کی اس آیت کو بنیاد بنایا ہے کہ ایسا کوئی حکم نہ بتایا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو حرج شدید پیدا ہو جائے، سخت تنگی پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے رہو۔ اللہ نے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا فرمائی تھی اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں کہ میری اولاد میں سے ایک ایسے جماعت کو پیدا فرما جس کا نام مسلم ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک۔ یہی نام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی منتخب فرمایا۔ مسلمانوں کو یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح کسی قائد اور پیشوا کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا کہ کسی قوم کا نام علاقے کی بنیاد پر ہے، کسی کا شخصیت کی بنیاد پر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا بدھسٹ ہیں، ایسے بہت سے نام ہیں جو کسی انسان کے نام پر ہیں یا علاقے کے نام پر ہیں، برادری کے نام پر ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو محمدی نہیں کہا گیا، محمدن نہیں کہا گیا جیسا کہ یورپ سے یہ نام چلایا گیا، بلکہ مسلم جیسا نام دیا گیا جس کے خاص معنی ہیں، یعنی اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، سرنڈر کرنے والے ہیں، یہ مطلب ہے مسلم کا۔ اور اس کے اندر سلم کا مفہوم بھی ہے کہ وہ امن کو عام کرنے والے اور عافیت کو اور چین و سکون کو عام کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس لیے ہے کہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہاں شہادت اور گواہی سے اللہ کے دین کی گواہی اور اس کی تبلیغ اور اشاعت مراد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر دعوت کا فریضہ ادا فرما دیا ہے
اور اس امت کو پوری انسانیت پر دعوت کے فریضے کے ادائیگی کی تلقین کی ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ناس فرمایا گیا، ناس کے معنی لوگوں کے ہوتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ عام طور پر قرآن مجید میں غیر مسلم بھائیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں خاص طور پر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے پر متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دین، یہ قرآن، نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خود اللہ رب العالمین، یہ سب پوری انسانیت کے لیے ان کا پیغام اور نام سب تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ اس دعوت دین کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو اور اللہ کے احکام کو، اللہ پہ توکل کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا مولا اور کارساز ہے، وہ بہترین کام بنانے والا، وہ بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور انسانیت کو ہدایت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔